پاکستان میں جب 1980 کی دہائی میں ملینز آف افغان جب آنا شروع ہو گئے تو اس میں عام طور پہ یہی بتایا گیا کہ بھئی افغانوں کا جو پاکستان کے اندر آ کے پناہ گزین ہونا یہ بہت ساری معاشرتی برائیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں، جس میں منشیات ہیں، جس میں ناجائز اسلحہ ہے اور دیگر اخلاقی قسم کی چیزیں. تو یہ عام طور پر یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. لیکن جس چیز کو بہت جو اس ڈرگز اور اسلحہ وغیرہ سے بھی زیادہ خطرناک یہ تھا کہ جو بہت سارے افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں وہ ہارڈ کور قسم کے جو ہیں وہ اینٹی پاکستان بھی تھے. یہ کیونکہ ہماری حکومتوں کو اور آج جو بڑی باتیں کرتے ہیں افغان ایکسپرٹ بنتے ہیں وہ بھی اس چیز کو مینشن نہیں کرتے. تو وہ جب 80 کی جو کے پی کے یا صوبہ سرحد کی جو جنریشن تھی وہ لوگ ان کی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ سے اور پروپوگنڈا سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے. کم از کم 5 سے 10% ایسے افغان مہاجرین آئے ہوئے تھے پاکستان میں جو گریٹر افغانستان کا کانسیپٹ اور پنجابی ہمارے دشمن ہیں اور پنجاب جو ہے وہ ہرگز پٹھانوں کا کہ دوست نہیں ہے اور پٹھانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، پٹھانوں کو مارا جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ جب آج کی جو موجودہ نسل ہے پشتونوں کی یا خیبر پختونخوا کی وہ اس کی کافی تعداد ان سے متاثر ہوئی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے افغانوں کو جو ہے نا بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا، حتیٰ کہ یہاں تک پیپل لائک کیا بولتے ہیں اوریا مقبول جان، جماعت غیر اسلامی اور بہت ساری دیوبندی ریلیجسٹ جو مدرسہ وغیرہ تھے یا ہیں ابھی بھی، اور زاد حامد وغیرہ، جنہوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا یہی کہا کہ یہی اصل مسلمان ہے اور باقی جو ہیں وہ نہیں ہیں اور یہ اور وہ. لیکن ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ جو میں 90s میں کہا کرتا تھا آج لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ان کو مذہبی طور پر بھی مجاہد کا نام دے دیا گیا. اب ظاہر ہے مجاہد کی عزت تو ہر جگہ ہوگی، پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کے لوگوں کو مجاہد نہیں کہا گیا. جن کو یہ ٹائٹل دیا گیا وہ انفارچونیٹلی اکثریت یعنی بہت زیادہ اکثریت وہ اینٹی پاکستان تھے اور ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے غالباً کیا ڈیفینیٹلی. تو یہ چیز جو ہے کیونکہ بنیادی چیز کیا تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ وہاں مختلف سول وار وغیرہ ہوئی تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں سمجھنا. اور دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ریفیوجیز جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت کی افغان گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو بھیجا تھا انہوں نے، آپ سمجھ لیں جاسوس کے طور پر، ایجنٹ کے طور پر، جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں. لیکن یہاں وہ جو ہیں وہ مجاہد کے نام سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سلیپنگ سیلز بنائے ہوئے تھے ٹیررسٹ نیٹ ورک کے، جو خاد کی بمبنگ وغیرہ کرتے تھے. انہی کے پاس جو ہے وہ مہاجر کارڈ بھی ہوتا تھا اور وہی پشاور کے بس اسٹینڈ پہ بم بھی لگا کے آ جاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت تو یہ
بیسیکلی ٹرینڈ لوگ تھے، اور یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں مہاجرین کی شکل میں جو ہے وہ جاسوس کے طور پر، اور ان میں سے کیونکہ اکثر افغان مہاجرین جو ہیں جب وہ پاکستان میں آئے ہیں، ان کی تعداد آلریڈی اکثریت کی کم از کم 80% وہ افغان تھے جو پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بھئی فور دا ٹائم بینگ ہمیں یہاں آ کے پناہ لی ہے، لیکن جو ہے اینڈ آف دا ڈے پاکستانیز اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے اس کے خلاف ہی اپنا بیانیہ بنانا ہے، اپنا عمل کرنا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ میں بہت سارے افغان جو سو کولڈ کیا بولتے ہیں مجاہد گروپ تھے، وہ بالکل اوپنلی کہا کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں یہاں پناہ ملی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ بھی پاکستان کی مجبوری تھی، اس سے وہ پیسے بھی بناتے ہیں، اور پھر اس سے اگین مطلب عام طور پہ یہی افغانوں میں اس وقت کے افغان جنہوں نے پاکستان میں ہجرت کی ہوئی تھی، پناہ لی ہوئی تھی، وہ بالکل واضح طور پر کہتے تھے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اول تو یہ جو ہے اٹک جیلم تک ہے ہی ہماری سرزمین، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں ہیں تو پاکستانیوں کو پیسہ ملتا ہے، اور جو ڈالر ملتے ہیں اس سے وہ کیا بنا رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، اسلام آباد شہر بنا لیا، دال چھوڑ کے گوشت کھانے کے قابل ہوئے ہیں۔ تو وہ مطلب انفارچونیٹلی ہے کہ ان اوپن ریئلٹیز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں سمجھا، ہم وہی پروپوگینڈا کرتے رہے۔ دیکھیے اگین میں یہ کہتا ہوں، میں 7 سال گزارے ہیں اور میں فائنڈ آؤٹ جو چیزیں کی ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ایز اٹ از ہوا ہے یہ کم از کم 1980 کی دہائی، اس سے پہلے بھی، لیکن forget about that period، آپ 1980 سے لے کے جو ہے آج تک ان ریئلٹیز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھ نہیں سکی۔ کبھی کہا گیا طالبان ہمارے بچے ہیں، کبھی کہا گیا گلبدین ہمارا بچہ ہے، یہ کسی کے بچے نہیں ہوتے بھائی، یہ ایسے ہی آپ فضول بات کر، جب پاکستان کے اوپر آئے گا پاکستان کے تو کبھی بھی نہیں، خواہ ان کا اپنا فائدہ ہوگا پاکستان کے ساتھ تو کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو اصل چیز جس کا آج آپ کے سامنے جو ہے، جو سیڈز 80s میں لگائے تھے کہ بھئی پاکستان ایک پنجابی کیا بولتے ہیں پنجابی تسلط ریاست ہے اور پٹھانوں کے خلاف ہے، یہ وہ آج جو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بزرگ جو ہیں پشتون، جو مہاجرین افغانوں کی اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے، اور وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے وفاق کے حامی تھے، لیکن ان کی آج کی نسلیں ایسی ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ پشتونزم اور افغانزم ان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان اور اکثر مجاہدین لیڈر جو تھے وہ کون تھے، وہ وہابی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور قبائلی علاقوں میں اور بہت سارے ایریاز میں جو ہیں، ایون سیٹل ایریاز میں بھی دیوبندیت بہت زیادہ اس ریجن میں جو ہے وہ مطلب اس کو فروغ ملا ہے، اگرچہ پہلے سے تھا لیکن 80 کی جنگ کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ ہو گیا، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی جو قادیانی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کا بھی یہی مفاد تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ دیوبندی ازم کو پرموٹ کرتے جاؤ، اور لوگوں کو یہی پتہ چلے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے حنفی سنی ہے، لیکن ریئلٹی کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغان مہاجرین کو قادیانی بنانا شروع کر دیا۔ بہت سارے افغان مجاہدین لیڈر جو ہیں وہ ربوہ اس لیے جاتے تھے کہ ربوہ وہ کیا نام تھا ان کا جو خلیفہ سے ملاقات کر کے اور خلیفہ کی دعا سے جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو زیادہ مراد دیں گی،
یہ ایک چینل بنایا ہوا تھا ضیاء الحق قادیانی کے دور میں. وہ ربوہ آتے تھے، ان کو جناب وہاں رکھا جاتا تھا، پھر وہ اس وقت کا جو ناصر تھا غالباً اس کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، پھر وہ کہتا تھا ہاں ہم دعا کریں گے، یہ وہ آپ کے کام ہو جائیں، آپ کو زیادہ فیسلٹیز ہم دعا کریں گے، بس آپ جو ہے کھانگ دے جاؤ تلنگ دے جاؤ، مرضیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھو یا بیعت کرو یہ وہ. تو اس کے مطابق جو ہے وہ بہت کچھ ہوا. تو یہ ایک ہوا تھا کہ انہوں نے اوپر جو رکھا کہ یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے مجاہدین ہیں یا طالبان ہیں، اندر خانی وہ قادیانیت کے اوپر جو ہے سارا کنٹرول کر رہے تھے، یعنی قادیانی لابی کا سارا کنٹرول کر رہی تھی. یہ چیزیں تو ظاہر ہے اور کسی کو نہیں پتا، صرف مجھے پتا ہے اور میں بتا رہا ہوں. لوگ نہ سمجھیں ڈزنٹ میٹر، لیکن سچ تو میں بتا رہا ہوں. تو کیونکہ عام خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں عام جو ہے نوجوان وہ یعنی 50 سال سے یہی پروپوگنڈا کیا گیا یہ مجاہد ہیں، جہادی ہیں، جہادی ہیں، لیکن جہادی نہیں ہیں، اور جہاد ہوا ہی نہیں تو جہادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا اوپن چیلنج ہے برسوں سے سوشل میڈیا کہ ایک آدمی آگے بتا دے اوے دیکھو یار وائی ڈونٹ یو پیپل انڈرسٹینڈ، اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جہاد سرزمین کے لیے نہیں ہوتا. اوکے، جہاد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اوکے، اور جہاد کی کوئی شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط افغانستان میں پوری ہوتی تو میں بھی اس کو جہاد کہتا، لیکن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگین کافر فوج آ جائے اور اگر وہ آپ کے اسلامی ملک میں جو پہلے سے اسلامی نظام اور اسلامی جو رواج ہیں ان کو ختم کر کے، جیسے اذان پہ پابندی، قرآن پڑھنے پہ پابندی، اور الکوہل کا استعمال اور آل دیٹ جو جس سے اسلام جو ہے منع کرتا ہے، ان حرام چیزوں کو حلال قرار دے کے اسلامی نظام کی چیزوں کو کالے دم قرار دے کے بین کر کے ان کی جگہ ان کو ریپلیس کفریہ نظام سے کیا جائے، پھر جہاد بنتا ہے، ادروائز نہیں. اوکے، تو جب رشین وہاں تھے، میں تو 7 سال رہا ہوں، تو مجھے تو پتہ وہاں اذان بھی ہوتی تھی، وہاں لوگ جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز، پابندی نہیں تھی. ایک اسلامی قانون کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ کفریہ نظام نہیں لگایا گیا تھا، اگرچہ سو کولڈ کمیونسٹوں کی حکومت تو تھی. اوکے، لیکن ایون وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اذان پہ پابندی لگاتے، قرآن پہ پابندی لگاتے. دلی طور پہ تو وہ چاہتے تھے، لیکن عملی طور پہ تو ایسا نہیں ہوا نا. خیر، اور بھی بہت ساری شرائط ہیں جو کسی بھی صورت میں پوری نہیں ہوتی، اور جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہاں جہاد تھا، وہ اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی مول لے رہے ہیں، اپنا جو ایمان کو خطرے میں ڈال چکے ہوئے ہیں. تھا ہی نہیں جہاد. اوکے، تو اس لیے کیونکہ ان کا جو شناخت کروا دی گئی تھی کہ یہ جہادی ہیں، اور کیونکہ زیادہ تر ایلیمنٹ جو ہیں وہ پشتون نسل تھے افغانستان کے، لائک کیا بولتے ہیں، حکمت یار، نبی، سیاف، اور یونس خالص، اور یہ دیکھیے قرآن کے اوپر حلف دے کے انہوں نے کیا کیا. وہ خاد کے جو تھے یا کمیونسٹ پارٹی کے جو ممبران تھے ان کو قرآن پہ حلف دیا ہم آپ کو نہیں ماریں گے، ہم آپ کے پاس، یہ مولوی یونس خالص کی، کہ بھئی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ دعوت کھائیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ تسلیم کہتے تھے ہونا کہ ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس لیے پارٹی وہ جیسے ہی وہاں گیا قرآن کا حلف توڑ کے ان کو مار دیا. 2-3 بچے، جس میں کیا نام ہے، رئیس خاد جو تھا وہاں کا، کیا نام ہے،
ڈاکٹر ضمیر وہ بڑی مشکل سے بچا. اب آئی ڈونٹ نو، بعد میں کچھ افغان کہتے ہیں کہ وہ اصل میں پاکستان حکومت کا ایجنٹ تھا ڈاکٹر ضمیر. کافی بار ہماری اس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا وہ پاکستان گورنمنٹ کا ایجنٹ تھا. یہاں عام ہوتا ہے ہر آدمی وہاں پر اینڈ آف دا ڈے جو مخالفت شروع ہو جاتی ہے ان کی اپنی ذاتی وجہ سے نام دیتے ہیں کہ وہ تو آئی ایس آئی کا تھا. تو اس لیے بہرحال میں نے یہ تمید اس لیے باندھی کہ یہ آپ چیزیں سمجھ سکیں. پھر سے بتاتا ہوں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی کہے کہ افغانستان میں جہاد تھا تو اس کو پکڑ لو، لاؤ میرے سامنے اس کو، پھر میں ساری چیزیں بتاؤں گا. اول تو اس کے جواب نہیں دے سکتے کہ کیا یہ غلط ہے آغا جو کہہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فضول سی بات ہے. حتیٰ کہ وہ کیا نام ہے ان کا، حرامیوں کا کیا نام ہے، یہ جو لبرلز ہیں یہ بھی کہتے ہیں جی جہاد اور جہاد. کہاں جہاد؟ جہاد تو تھا ہی نہیں. تو یہ چیز دوبارہ رپیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ بنیاد کو سمجھ سکیں. رہی بات بلوچستان کی تو یہ ہے، دیکھیے جب تک افغانستان ہے تب تک بلوچستان کے اندر شورش رہے گی. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کرے افغانستان تا قیامت رہے. یہ نہیں ہے کہ افغانستان کو ختم کرو اور بلوچستان کی، نو. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان حکومتیں رہیں گی تب تک جو ہے وہ بلوچستان میں شورش رہے گی. پشتونستان کے اوپر جو ہے وہ ایشو بنایا جائے گا. اور اس کے لیے ہمارا کیونکہ تاریخ کو صحیح طور پہ بتایا نہیں گیا نا، تو وہ یہی ہے کہ جو سی آئی اے نے ایک دے دیا پروپوگنڈا اور جماعت غیر اسلامی نے اس کو خوب پرموٹ کیا کہ جی وہ رشین جو ہیں وہ گرم پانی تک آنا چاہتے ہیں اس لیے افغانستان میں آئے ہیں. تو بہرحال روسیوں کے لیے جیسے میں پہلے بھی بتا آسانی تھی کہ وہ ایران کے ذریعے جو ہے وہ بھی گرم پانی لگتا ہے، شارٹ ڈسٹنس ہے، اور وہ علاقہ جغرافیائی صورتحال بھی اکثر میدانی ہے. پہاڑ چٹیل میدان نہیں ہے، چٹیل وہ پہاڑ نہیں ہے جو افغانستان، اور یہ وہ ایک مشکل علاقائی. تو کمپیئر ٹو افغانستان ایران کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لبرل بھی ہیں، اور وہاں سوشلسٹ رشیا کے ہمدرد بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یا اس وقت پائے جاتے تھے. تو آسانی تو یہی تھی. اور ایون ڈاکٹر مصدق کے ٹائم میں بھی وہ آسانی سے ایگریمنٹ کر کے، کیونکہ اس کے زیادہ تر منسٹر وغیرہ وہ آسانی سے کوئی نہ کوئی ایران کا علاقہ جو ہے وہاں پر اپنا کوئی بیس یا کوئی بندرگاہ وغیرہ بنا سکتے تھے رشینز. اس لیے یہ تو ایک غلط. ہاں البتہ یہ افغانوں کے آلموسٹ سبھی حکمرانوں کو اس چیز کا احساس تھا کہ ہمارا لینڈ لاک کنٹری ہے. اوکے، تو نیئرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ گوادر کراچی وغیرہ ہے. تو اس لیے وہ جب بات کرتے ہیں، یا سمپل سی بات کو سمجھنے کی کوشش آپ نہیں کرتے جب وہ بات کرتے ہیں گریٹر کیا بولتے ہیں پشتونستان کی، تو پشتونستان میں وہ پورا علاقہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بلوچستان کا، وہ پشتونستان کے نقشے میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی منشا ہے، یہ ان کی خواہش ہے کہ افغانستان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ گرم پانی تک پہنچ جائیں یا ساحل سمندر تک پہنچ جائیں. ہم نے وہ ٹھپا لگا دیا رشینز کے اوپر. حالانکہ رشیا کے پاس تو گرم پانی کی وہ ہیں آلریڈی. لیکن بہرحال
چل چلیے کا معاملہ ہے، جو اوریا مقبول جان نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو ریالٹی ہے لوگ چلو نقشے ہی دیکھ لو یار سوویت یونین کا لیکن نہیں دیکھیں گے۔ مولوی نے کہہ دیا، ضیاء اللہ قادیانی نے کہہ دیا، اسی کے اوپر کار بند رہیں گے، مدودی نے کہہ دیا اسی کے اوپر کار بند، تحقیق کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے انبیاء کے علم کو معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دینے والے، اوکے، مدودی کی کہی بات کو، ضیاء الحق قادیانی کی کہی بات کو پتھر کی لکیر مانتے ہیں انبیاء کے علم غائب کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ حالت ہے۔ تو دیکھیے جی جناب علی، سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہے افغانوں کا کہ ہم یہ لینڈ لاک کنٹری جو ہے، اور بلوچستان کے کسی علاقے پہ ایک وقت میں ان کی حکومت بھی تھی، یا یہ سمجھ لیں کہ اپنے انہوں نے اتحادی وغیرہ جنگیں وغیرہ کرنے کے بعد توان وغیرہ لیتے تھے، براہ راست حکومت تھی کہ نہیں یہ تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی تھی، لیکن بہر طور اثر تو تھا عبدالی وغیرہ کے وقت میں، تو وہ ان سے وہ فنڈ وغیرہ کیا کہتے ہیں اس کو لے لیتے تھے، پیسے ویسے ہوتے، پہلے جنگ کرتے تھے پھر اس کے بعد۔ تو یہ ضرورت جو ہے سب سے، روس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گرم پانی تک آئے، یہ ضرورت ہمیشہ افغانوں کی رہی ہے۔ اور افغان جو ہیں، کیونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی میں بارہا بتا چکا ہوں کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو فورتھ ففتھ گریڈ سٹیزن سمجھتے تھے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کشمیر میں ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے کشمیریوں کو کیسے ٹریٹ کیا ہے۔ میں یہ رولنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں، پلیز فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، میرا کہیں لیکن ہسٹوریکل فیکٹس تو ہم بدل نہیں سکتے نا۔ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ افغانوں نے جو کشمیر کے اندر، حالانکہ کشمیر میں اکثریت مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کوئی اس کی تمیز نہیں کی، ہندوؤں کو بھی اپنا وہ نشانہ بنایا ہے استحصال کا، اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر کے مسلمان جو ہیں انہوں نے وہ جزیہ وغیرہ ٹیکس، کیا بولتے ہیں ٹیکس، اتنے زیادہ انہوں نے لگا دیے ہوئے تھے، پھر ان کے لوگوں کو اٹھا کے کابل بھیج دیتے تھے وہاں افغانستان میں جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ صرف اور صرف ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اگین ہمارے یہاں ہسٹری جو ہے اگر وہ درست نہیں بتائی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایسے ہوا نہیں ہے۔ آج یہ جو بہت سارے پٹھان جو ہے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے گریٹر، 70 سال کے دور ابدالی میں دیکھیے کیا ہوا تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور بابا وہاں پر پٹھانوں کی حکومت نہیں تھی، ابدالی کی حکومت پٹھانوں کی حکومت نہیں تھی، فیملی کی حکومت تھی، سارے عہدے وہ فیملیوں کے پاس، وہ کیا پوپل زئی اور کیا دورانی وغیرہ، اور وہ غلزیوں کے ساتھ ان کا اس وقت سے پھڈا چلا ہوا ہے۔ اوکے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی آپس کا کبھی تضاد ختم نہیں ہوا، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے پچھلے 400-500 سالوں کا۔ اور آج کیا نام ہے اس رنڈی کا، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس حرافہ عورت کی، اس کو ہر افغان ایشو کے اوپر جو ہے ایز اے ایکسپرٹ لے آتے ہیں۔ یہ وہی رٹا رٹایا جو ہے کیا بولتے ہیں لبرلز کا سٹیٹمنٹ، وہی بیانیہ کہ جی یہ دیکھیں پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے وہ کیونکہ ہمیشہ سے افغانستان کے معاملات میں انٹرفیرنس کرتی آئی ہے، اور اس لیے وہاں پر جو ہے کبھی پیس نہیں رہا، اور کیا نام ہے شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جی یہ اچھے برے طالبان، اور یہ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے بڑے آ کر کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ بیڈ اور گڈ طالبان کا جو اصطلاح تھی وہ کیا نام ہے اس کا، حامد کرزئی نے کی تھی، اور اس کے
ٹولکی تروڑا کیا نام ہے خلیل زاد. تو اس بچ کو تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ دیکھو وہاں ہسٹوریکلی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو جیسے کیا نام ہے اس کا شاہ شجاع، وہ جب انگریزوں نے اس کو تخت پر بٹھا دیا، وہ بالا حصار میں تھا، تو وہاں پر جو ہے اس نے بہت سارے انعام اس کو دیے. ایک لوگر کا ایک شخص تھا امین اللہ لوگری، جس کو ہیرو کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے، فریڈم فائٹر مانا جاتا ہے یہ وہ. تو وہ احمد شاہ شجاع نے جب وہ آیا تھا ہندوستان سے، اس کو بڑے تحفے دیے، اس کا بڑا ریگارڈ کیا. تو وہ سادھو زئی کہتے ہیں، سادھو زئی تھا. تو بہرحال اس کے اوپر جو الیٹ جو خاندان سمجھا جاتا تھا وہ دورانی تھا، اور دورانیوں کا جو ہے وہ انہوں نے بڑا اس کو نوٹس لیا کہ یہ سادھو زئی کو جو ہے اتنا پریفر کر رہا ہے اور ہمیں اگنور کر رہا ہے. یہی وجہ اس کے قتل کی بھی بنی. بہرحال لیکن اس نے اس کو بڑے تحفے وحفے دیے تھے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جو اس کے گریٹ گرینڈ چلڈرن کے وہ گھر میں رہتا رہا ہوں وہاں پر شیرپور میں، اور کچھ تحفے میں نے بھی وہاں اینٹیکس دیکھی تھی جس کے اوپر وہ فارسی میں رنجیت سنگھ اور کچھ اس قسم کے لفظ، اب مجھے پورے یاد نہیں. وہ کوئی اچھی اینٹیک تھی جو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس نے دی تھی، رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کو، اور شاہ شجاع نے امین اللہ لوگری کو دی تھی. تو ان کا مطلب چلتا رہا ہے. اگر ایون یہ ایک گروپ میں ہوں اور رول کرتے رہیں آپس میں، کچھ عرصے کے بعد ان کے آپس کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ سردار داؤد کا ہوا 1978 میں، اس کا مرڈر ہوا، تو نور احمد ترکئی جو داؤد کے بعد وہاں کا صدر بنا، اس نے جشن منایا کہ آج ہم نے سادھو زئی کی حکومت ختم کر کے غلزائیوں کو لے آئے ہیں. یہ کیا گشتی جانتی ہے. اوکے. اور یہ اسی کے اوپر، یعنی یہ بنیادی نقطہ ہے وہاں کی سیاست کا. یہ اس کو اتفاق سمجھ لیں یا ہسٹوریکلی ایک ایسی چیز سمجھ لیں کہ کوئی فیملی ان دونوں ٹرائبس کا ڈسپیوٹ ہے. اوکے. ہم کیسے اس کو جو ہے نظر انداز کر کے، تو کبھی افغان ایشو کے اوپر جی امریکہ کی غلطی، کبھی یہ کہہ دیں رشیا کی غلطی، کبھی سوویت یونین کی غلطی، کبھی پاکستان کی غلطی. پاکستان کی غلطی تو جب سے پاکستان بنا وہ تو ہر الزام جو ہے وہ. تو یہ اس قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ان کی تاریخ کے بارے میں، وہ ان کے کلچر کو نہیں جانتے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپرٹ بنے ہوتے ہیں افغانستان ایشو کے اوپر. یعنی جو بنیادی نقطہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ انٹرفیرنس ہوئی افغانستان سے، یہ الٹا آ کر کہتے ہیں. مجھے تو رمضان کی وجہ سے گالی نہیں میں دے رہا ان کو لیکن چھڑا گا نہیں میں ہجیاں رنڈیاں نوں، تو یہ پھر بھی گالی ہی سمجھ لیں، نکل ہی آتی ہے. اب کیا کریں. یہ اس کی جتنی بھی بکواس سنیں تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں یار کہ یہ لوگ ان کی بنیادی نالج نہیں ہے ایک سبجیکٹ کے بارے میں، اور ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. تو آج بھی یہ ایک اتفاق ہی ہے یا فیملی یا دو ٹرائب کا مسئلہ ہے، اس کو تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ہم نے زمینی حقائق کی بنیاد کے اوپر بات کرنا ہے. حقانی جو ہے وہ غلزئی ہے اور وہ ہیبت اللہ درانی ہے. اوکے. اس سے پہلے بھی اگر ہم جا کر دیکھیں، پھر ان میں بھی ایک ایون دورانیوں میں بھی جو ہے وہ ایک نورزئی ہے اور ایک اچکزئی ہے، ان کی بھی دشمنی ہے. ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں، وہ رزاق جو تھا جاہل سا آدمی، ان پڑھ آدمی، کرمنل آدمی، اس کو شہید کہتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ سر عام الوات کیا کرتا تھا، سر عام. اوکے. اور وہ جناب کس نے مارا، کیا مارا، وہ تو ظاہر پاکستان پر ہی الزام لگاتے ہیں ہمیشہ. لیکن بہرحال جو بھی ہے، وہ یار انسانوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا. بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ
باپ کو گولی مارو ورنہ میں تمہیں بھی مار دوں گا. ایسے ایسے ظلم کر اس نے کیے ہوئے اور اس کو اب شہید کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اینٹی پاکستان تھا. وہ سارے ہی ہوتے ہیں, وہ بھی تھا. تو چلو مطلب اس نے, آپ دیکھیے کہ جب وہ اقتدار میں تھا, ڈرگز اور یہ اور وہ, بہرحال جو اس کی موسٹ لائکلی وجہ بھی موت کی بھی سی آئی اے وغیرہ نے کروائی ہے کہ وہ ڈرگز کا بہت سارا پیسہ جو ہے سی آئی اے کے ایجنٹوں کو نہیں اس نے دیا تھا, خود کھا گیا تھا. ان کا پتر تیرا حساب کر لیں گے سی. تو بہرحال جی جو دیکھ لیجیے اس نے اتنے نور زئیوں کو مارا ہے وہاں پر, اوکے, انتہا سے ظلم زیادہ. جب طالبان کی حکومت آئی تھی انہوں نے اچک زئیوں پہ ظلم کیا تھا. تو یہ اب اس کو کسی کے اوپر الزام دینا کہ یہ انٹرفیئرنس ہے ہندوستان کی یا ایران کی یا پاکستان کی اس لیے وہاں امن نہیں ہو رہا, یار ان کی اپنی حالت دیکھ لو. یعنی یہ ایک ریئلٹی ہے. اور یہ رنڈی, یہ گشتی آ کے کیا کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں تو ذرا تھوڑا سینسر کر رہا ہوں اور چیزیں بتانا نہیں چاہتا, لیکن بہرحال اب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہیروئن بنا دیا جا رہا ہے, ایکسپرٹ بنایا جا رہا ہے. دی شکل دیکھ گشتی دی, نہ منہ نہ متھا تے جن پارو تھا. بہرحال جی اصل مسئلے کی طرف ہمیں جو ہے بات کرنی ہے. کیا اگر کوئی استحصال بھی ہو رہا ہے, لیٹ سے بلوچی کہتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے, تو وہ کرنے والے کو تو پہچانو. آپ پوائنٹ آؤٹ, آپ جو فنگر کر رہے ہیں ٹورڈز وہ پنجاب کے موچی اور پنجاب کے مالشی اور پنجاب کے دودھ دینے والے کو مار رہے ہیں, تو آپ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں اور آپ اصل ایشو کو بھی نہیں سمجھ رہے. تو وہ جو ہدف ہونا چاہیے تھا, وہ ایلیمنٹ جو کہ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, جو پالیسی میکر ہیں, جو یہ وہ عام پنجابی نہیں ہے. وہ تو مکمل طور پہ واضح طور پر بتا چکا ہوا ہوں کہ وہ جو ہیں اس کے خلاف آپ نہیں بولتے. قادیانی ہے. دیکھو جی, کسی عام پنجابی نے تو نہیں کہا تھا میں بلوچستان کو اپنی ریاست بنانا چاہتا ہوں, لیکن آپ اس کا تو گلا کاٹ رہے ہو. جس نے کہا ہے, آپ کیسے لیڈرشپ ہے بلوچیوں کی, جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے, جو اس مشن پر کام بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے اتحادی ہیں, وہ تو مرزا محمود ہے. اس کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ مارنگ بلوچ کیوں نہیں کہتی کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور جماعت قادیانی جو ہے وہ آفیشلی اپنے اس سٹیٹمنٹ سے وڈرا کریں؟ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ قادیانی سیٹ اپ ہے, کیونکہ یہ قادیانی سیٹ اپ ہے بھائی. بلوچستان میں تو ساری چیزوں کا جو ہے وہ حاصل جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ طرح آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ اسی پوائنٹ کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو بلوچستان کا سارا ایشو کی اصل سمجھ آ جائے گی, جس کے میں سارے حوالے دے چکا ہوں. تو جناب, تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں افغانستان ہندوستان کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں, یہ سیپریٹسٹ موومنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ سچائی ہے, ایسا ہی ہے. یعنی کتنی بڑی بات نصیبی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے جہادی ہیں, اسلام کے بہت بڑے وہ ہیں, فالوور ہیں, اور مطلب ہندوستان کو فتح کریں گے, امام مہدی کا فوج میں شامل ہوں گے, غزوہ ہند کریں گے. جن افغانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو وہ جناب اللہ کے بدترین مشرک, اسلام کے بدترین دشمن مشرکین بت پرستوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. اور کہا کیا جاتا رہا ہے پچھلے 40-50 سال سے, یہی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ وہ. تو عملی صورت کیا ہے
کیا مجاہدین کی حکومت ہو، کیا کمیونسٹ وغیرہ، تو ان کو تو ایک طرف ہی رکھ دینا، ان کو تو اسلامسٹ نہیں کہا گیا. مجاہدین کی بھی حکومت تھی تو وہ ہندوستان کے دوست تھے، اور اب طالبان کی بھی حکومت، وہ بھی ہندوستان کے دوست ہیں. تو یعنی اللہ کے بدترین دشمنوں یعنی بت پرستوں کے ساتھ دوستی اور اتحاد اور ایک تال میل پیدا کر کے ایک کلمہ گو قوم کے لوگوں کا گلا کاٹنا، بم دھماکے کرنا، یہ ان کا یار یہ ہے حقیقت، یہ ہے اور کہا کیا جاتا ہے. خیر، تو جناب عالی بات کیا ہے کہ دیکھیے پاکستان ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے اکثریت، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم امت کے پلیٹ فارم کے نیچے جمع نہیں ہو سکے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا کوئی ہو. اور یہی امت اسلامیہ کا جو ہے نا زوال کی وجہ ہے. دور نہ جائیں، عثمانیہ کا بھی کیا ہوا تھا کہ بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم عرب ہیں اور ہم جو ہے وہ فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں. شرازہ بھی کر گیا. چلو ایک مرکز تو تھا، اوکے، اور کافی مضبوط مرکز تھا. جیسے ہی قومیت کے نام کے اوپر آئے ہیں وہ ٹوٹل اس کی ہم ڈسٹرکشن دیکھتے ہیں. اور آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں کہ دن رات مسلمانوں کا گلے کاٹے جا رہے ہیں، بم مارے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جن کو جہادی اور اسلام کا جو ہے داعی اور مبلغ اور اسلام کے لیے دفاع کرنے والا کہا تھا، وہ اسرائیل سے وہ طالبان پیسے لے رہے ہیں. وہ صہیونیوں نے ان کو جدید اسلحہ دے کے گئے ہیں کہ جو دوسرے کلمہ گو کو مارو، اور مار رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہی اسلامی ہے، یہی وہ ہیں. تو بہرحال لمبی باتیں ہیں، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت قومیت کے نام کے اوپر جو ہے پاکستان میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس میں یقیناً اور یقیناً جو پنجابی، جو پٹھان، جو بلوچ وغیرہ قومیت کے نام کے اوپر جو ہے ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں، وہ یقیناً اور یقیناً قادیانی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. اوکے، تو جیسے ڈیوائیڈ ہوگا اور قادیانی رول زیادہ تقویت پکڑے گا، جیسے انگریزوں، کیونکہ یہ تو انگریزوں کی ہی بی ٹیم ہے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ لوگ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے جی، جو یہ کہہ رہے ہیں گریٹر پشتونستان بنانا ہے، تو جناب آپ بلا شبہ آئیں، اپنے عوام جو ہیں وہ الیکشنز وہاں ہوتے ہیں، آپ اپنی پارٹی کو بنائیں، اور اگر میجورٹی آف پٹھان جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے ہمسایوں سے اچھے تعلقات برادرانہ رکھیں اور کوئی ڈسٹربنس نہ پیدا ہو، کوئی ایسا، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک حق ہے. ظلم اور بائی فورس تو ہم کسی کو وفاق میں رہنے کا کر ہی نہیں سکتے. ہاں، لیکن جب بندوق اٹھا کر اس معاملے کے اوپر آئیں گے تو پھر اصل چیز جو ہے، جو حل ہے، اس سے دور ہو جائیں گے. تو یہی حال بلوچیوں کا ہے. بلوچی، اگر اکثریت بلوچ جو ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں آزاد بلوچ، آزاد تو خیر پھر بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دیکھیے ایک مضبوط مرکز کے نیچے رہنا یہ تمام قوموں کی ضرورت ہے، اپنے سروائیول کی ضرورت ہے. آج کیونکہ جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، قادیانی ڈومینیشن ہے، یہ وہ، اس کا پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اب بتا دیا ہے. اگر ہم آئندہ 4-5 سال مزید اس کے اوپر فوکس کریں اور پاکستان سے قادیانی ڈومینیشن کو ختم کر کے مسلمان اسٹیبلشمنٹ کر دیں تو گل و گلزار ہو سکتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے. اوکے، لیکن اگر آگ کا دریا عبور کرنا ہے تو اس میں پھر بندوق اٹھائی جائے گی، تو پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دونوں طرف سے نقصان ہے.
اور یہ ایک لینتھی پروسیجر ہے اپنا مقصد اچیو کرنے کا، تو اس کو بالکل ختم کرنا ہوگا. دیکھیے لیٹ سے کہ اگر جیسے میں کہتا ہوں، اب آپ دیکھیں ہم جو ہے بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو خلیجی ممالک کا جو فیکٹر ہے بلوچستان وغیرہ میں، اس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ان وہابی شیخوں نے کیا کیا، ان کو پتا تھا کہ یہاں جو ہے ہمارے دبئی نہیں بن سکتا، ہمارے وہ کیا پیراڈائز نہیں بن سکتی، دنیا جہان کے کبا خانے، زنا خانے، شراب خانے، جوا خانے دبئی میں نہیں بن سکیں گے، کیونکہ آئیڈیلی وہ بیروت ایک ایسی سٹی ہے، لبنان ایک ایسا ہے جہاں ٹورسٹ زیادہ آئیں گے، وہاں مطلب کلائمیٹ بھی اچھی ہے، ساحل سمندر بھی ان سے زیادہ اچھے ہیں وہاں زیادہ. اور پہلے 60s 50s میں بیروت جو ہے وہ کیا تھا، پیرس آف مڈل ایسٹ کہلواتا تھا. وہاں انہوں نے مسلسل جنگیں کروانا شروع کر دی وہاں حماس کو پیدا کیا گیا، وہاں اور مختلف آرگنائزیشن، کیا نام ہے اس کا، عمل کو اور حمل کو، یہ سارے فلنجسٹ کو بھی یہی سپورٹ کرتے رہے، اور وہاں اتنی خون و کشت ہوئی کہ لوگوں نے اس بیروت کو دبئی نہیں بنایا. تو دبئی کو لہٰذا انہوں نے، اب دوسرا ان کا یہ تھا اگر گوادر میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو چائنا جو ہے وہ ود ان فیو ایئرس دبئی خواب و خیال، یعنی پاکستان کا تو مسئلہ نہیں. ایک بہت اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس ریجن کی، اور ماں سوائے کیونکہ افغانستان کیونکہ وہ بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان مخالفت میں وہ اپنے بھی مفادات کو سامنے نہیں رکھتے. یقیناً اور یقیناً اگر پاکستان نہیں ہوگا تو اس کو ظاہر ہے، پاکستان نہیں ہوگا تو ہندوستان اور افغانستان کے بارڈر لگ جائیں گے، جو ان کے مستقبل کے لیے جو ہے، کیونکہ ہندوستان کا جو کنسیپٹ ہے وہ مہابھارت ہے. مہابھارت میں 90% افغانستان کا علاقہ آتا ہے. پھر یہ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی، لیکن افغان ان چیزوں سے بے نیاز ہیں. وین اٹس کم ٹو پاکستان، وہ اس سے غرض نہیں کہ ان کا بس ایک ہی ہے موقف کہ پاکستان کو ختم کیا جائے، اس کے بعد چاہے ہم خود ختم ہو جائیں. افغانستان کا سروائیول بھی اسی میں ہے کہ پاکستان قائم رہے. بلوچیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک ایسے وفاق میں رہیں جو یعنی ریجن کے دوسرے خطوں سے مستحکم ہے دفاعی لحاظ سے، یہ ایک شیلٹر ہے ان کے لیے. ورنہ پاکستان سے کاٹا ہوا بلوچستان 2 دن بھی آزاد نہیں رہ سکے گا، کیونکہ دوسری خارجی قوتیں جو ہیں وہ اس کو اپنی کالونی بنا لیں گے. وہ جیسے ایران ہے، جیسے عرب کنٹریز ہیں، پھر سب سے بڑھ کر قادیانی جماعت ہے. اور قادیانی جماعت کا مقصد کا مطلب کیا ہے؟ قادیانی کوئی تنہا ایک ربوہ مافیا تو نہیں ہے، اس کے پوری زائنسٹ لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں. تو مکمل طور پہ وہاں پر یہودیت اور زائنسٹ کا قبضہ ہو جائے گا، اور وہ کوئی ان کو بلوچیوں کو کوئی بہت سونے کا نوالا نہیں دیں گے، بلکہ وہ ان سے جو بھی روکھی سوکھی ہے وہ بھی چھین لیں گے. تو پھر علاقائی قومیت کے آپس میں ٹسل اور دشمنیاں شروع ہو جائیں گی. پٹھانوں کے ساتھ بھی ایشوز ہیں، یعنی جو وہاں رہتے ہیں، یہ بھی فیکٹ ہے، کوئی میں نے تو نہیں پیدا کیا ہوا، کوئی تعصب کی بات تو نہیں کر رہا. وہاں ان کے بھی آپس میں ہیں کلیشز، اور
اس کے بعد ظاہر ہے اگر پاکستان کے اندر ایک آزاد بلوچستان بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بلوچ جو افغانستان اور ادھر رہتے ہیں ان کے اندر بھی ایک جو ہے انڈیپینڈنس کا جاگے گا. تو لیکن اگین اینڈ اگین افغانستان کے پالیسی میکر اس چیز کو انہوں نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو چائنا جو ایران کا ہے، ہاں ایران کہے گا کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی بلوچستان علیحدہ ہوتا ہے پاکستان سے تو پھر بعد میں وہاں ایک دو حملے ہو جائیں گے جس کو کہا جائے گا یہ بلوچستانیوں نے کیے ہیں، تو ایران جو ہے اسرائیل یا قادیانی وہاں آکوپائی کر لیں اس سے پہلے اپنی فوجیں بھیج سکتا ہے. اور جو اس کی ترجیحات میں بھی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کے حالات خراب ہو جائیں گے تو ہم اپنے سیستان کو بچانے کے نام کے اوپر یہاں اپنے ملٹری کو بھیج دیں گے. تو دیکھیے یہ بھی ایران کا اگر ہم دیکھیں ساری چیزیں تو انہوں نے پچھلے تقریباً 20-15 سال سے بہت زیادہ جو ہے اپنا فوکس کیا ہے سیستان کے علاقے کی طرف، وہاں اپنے اربن ایریاز کو بھی منتقل کر رہے ہیں. بہت ساری ملٹری بیسز وہاں بھی انہوں نے بنائی ہیں. ایک تو خلیج فارس کا بھی کنٹرول ہے اور دوسرا کیونکہ عرب تھریٹس بھی ہے جو ہسٹوریکلی ایرانی فارس یہ ایک کلیش رہتا چلا آیا ہے. اور پھر اوپر سے مسلکی کیونکہ وہ شیعہ ہیں اور ادھر اگر بلوچستان میں میجورٹی جو ہے بلکہ اکثریت یا سبھی جو ہیں وہ مطلب دیوبندی وہابی جو ملیٹنٹ ان کے گروپ ہیں وہ تو کون سی لائن کو فالو کرتے ہیں، وہ تکفیری لائن کو فالو کرتے ہیں جس کے اوپر شیعہ واجب القتل اور یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایون سیاسی طور پہ اور مذہبی طور پہ بھی ایران کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی ایسا تھریٹ رہے جو ان کے سیاسی اور مذہبی مفاد کے خلاف جا سکے. تو اگر شورش ہوتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں پاکستان کی ریٹ ختم ہو جائے اور کوئی ملیٹنٹ یا آزاد بلوچستان، تو یہ ایرانی جو ہیں پھر وہاں اس سے ایڈوانٹیج لے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا سکتے ہیں، توسیع پسندی کر سکتے ہیں. اور یہی شاہ ایران کا تھا. اور کیونکہ بلوچیوں کی جو صورتحال ہے ایران کے اندر وہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی نسبت کیا ہے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سب اچھا نہیں ہے. بہرحال ہمیں بینگ مسلم ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کے ہاتھ سے نہ جائے. اور اگر پاکستان جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں جو نقص ہیں قادیانی ہولڈ جب تک اس کو ختم نہیں کیا تب تک تو یہ ایشو رہے گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری نکتہ ہے، اس کو ہم نظر انداز کر کے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. دیکھیے یہاں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، آج منہ اٹھا کے کوئی نہ کوئی جرنلسٹ اٹھ کے آ کے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ یہاں پر جو ہے بی ایل اے جو ہے وہ ایک لیفٹسٹ آرگنائزیشن ہے. آج جب کہ لیفٹزم جو ہے وہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہوا ہے لیکن بلوچ جو ہیں وہ لیفٹسٹ ہیں. کتنی بڑی ڈس انفارمیشن ہے. دیکھیے 80 کی دہائی میں جب یہ پیک پر تھا لیفٹزم یا سوویٹ جو ہے وہ افغانستان تک میں آگے ہوئے تھے اور بہت سارے پاکستان سے جو لیفٹسٹ تھے وہ افغانستان آئے اور افغانستان سے بہت سارے لوگ آگے سوویت یونین بلغاریہ وغیرہ میں بھی گئے. تو اسی زمانے میں جو مری وغیرہ بھی وہیں رہتے تھے، بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں وہاں آئے ہوئے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آ کے تو جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے جو انقلاب برپا کیا تھا سور ریولوشن یا اپریل 78 ریولوشن، وہ ظاہر ہے اس کے حمایتی ہی تھے اس کو. اور سوویت فورسز کے جو ہیں وہ
افغانستان کو جو انہوں نے آکوپائی کیا تھا وہ اس کو کہتے تھے یہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو امریکہ آ جاتا، پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کی تھیوریز ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے بالکل اس کی سپورٹ کرتے تھے، اور یہی وجہ کہ وہ وہاں رہ بھی رہے تھے. اوکے، ایون جب ہم بھی وہاں رہتے تھے تو ہماری میں تو آج بھی اینٹی سامراجی قوتوں کے خلاف ہوں، لیکن اس وقت تو بالکل انسپائرڈ تو تھے ہم یہ تو نہیں وہاں اٹھ کے کہہ سکتے تھے جی یہ رشین جو ہے یہ انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے یہ وہ. ہماری جو ہمدردیاں سوویت بلاک کے ساتھ ضرور تھیں، بالکل تھیں، اور کیونکہ وجہ کیا تھی کہ ہم جس کو دشمن کنسیڈر کرتے ہیں وہ امریکہ تھا، اور امریکہ اس ریولوشن کے خلاف تھا، اور وہ مجاہدین اور ضیاء وغیرہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اچھا اس زمانے میں بھی جو بلوچ تھے وہ لیفٹسٹ نہیں تھے وہ بیچارے سلیو تھے سرداروں کے، سردار جو کہہ دیتا تھا وہی کرتے تھے، اور دلی طور پر وہ سرداری نظام سے بھی ناخوش تھے، سرداروں سے بھی ناخوش تھے، لیکن سرداری کے ظلم کا پنجہ اتنا زیادہ ان کے اوپر تھا، اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اگینسٹ دیئر وشز وہ چلنا پڑتا تھا ان کو اپنے سروائیول کے لیے. اوکے، کہاں لیفٹسٹ تھے؟ میں نے تو کوئی لیفٹسٹ نہیں دیکھا وہاں. وہ مری صاحب جو تھے وہ کہتا تھا میں لیفٹسٹ ہوں، لیکن عملی طور پہ وہ پورا ایک جاگیردار ذہنیت کا مالک تھا، اور مطلب 2-3 بوتلیں پی کے بھی وہ اس کو نشہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ جو کچھ کرتا تھا، اس کی لمبی ڈیٹیل ہے میں اب کیا جاؤں. تو آئی مین یہی حال اس کی بچوں کا تھا. کابل میں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، گاڑیاں ان کی اسکول گرل اسکول کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، اور یہ 12 لمبی باتیں ہیں. تو ان کے اندر میں نے تو کوئی لیفٹزم نہیں دیکھا صرف مارکس کی کتاب بغل میں ڈال دینا اور خود جو کچھ کرتے تھے وہ امریکی سامراج بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بھی لیفٹزم کا نہیں. اور سمپلی وہ بلوچیوں کو جو ان کے فٹ سولجر ہیں ان کو لیفٹسٹ نہ کہو، ان کو سیدھا سے بولو کہ وہ سلیو ہیں ان کے، وہ رات کو دن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سائیں دن ہے. تو یہ بہرحال اس کی حالت. تو اب پاکستان کا جہاں تک مسئلہ ہے تو جناب علی اس وقت جیسے علیحدگی پسندانہ قومیت پرستی اور پنجابی بیشنگ، پٹھان بیشنگ، آل دیٹ یہ باقاعدہ پلان کے تحت ہو رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، وہ منصوبہ یہی ہے کہ پاکستان جیسا بھی ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہاں اکثریت مسلمان ہیں جن کی تعداد 25-26 کروڑ ہے. آج افغانوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان کا وفاق نہیں ہوگا تو یہاں نسل کشی ہوئے گی، یہاں ہندو آ جائیں گے، پھر وہ پاکستانیوں کی نسل کشی کے بعد پھر وہ افغانوں کے پیچھے بھی آئیں گے، پھر وہ کسی کو نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے، اس کے توڑنے کا ہاں بالکل یہاں خرابیاں ضرور ہیں، میں مانتا ہوں، اور میں کرٹک ہوں ان کا، میں ایکسپوز کرتا ہوں. جیسے میں نے سب سے بڑی خرابی جو ہے پاکستان کی وہ بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ قادیانی آکوپائڈ کنٹری ہے، آزاد نہیں ہوئی. پورا مین اسٹریم پاکستان، پنجاب، سندھ یہ آزاد نہیں ہوا، اور بلوچست کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آزادی چاہیے. نہیں بلوچ بھائیو، ہم سب کو آزادی چاہیے. اور اس طرح سے آپ پاکستان کے وفاق سے نکل کے اگر آپ ایران کے غلام بننا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. اگر آپ قادیانیوں کے غلام بننا چاہتے ہیں، ابھی بھی ہیں لیکن وہ پھر براہ راست ہو جائے گا، تو موسٹ ویلکم. آپ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف قوموں کے ساتھ پھر لڑائیاں ہی لڑیں گے. پشتونوں کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ہوئے گی، ایرانیوں کے ساتھ بھی ہوگی، پنجابیوں کے آپ نے گلے کاٹنے شروع کر دیے ہوئے، خام خواہ کی دشمنی پیدا کی ہوئی ہے. تو یہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہو، اس میں دوسروں کا کوئی نہیں، اپنا آپ کا نقصان ہے.
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پوری قومی دائرے میں آ کر ہم ایک ایسی جدوجہد کریں کہ تمام قوموں کے حقوق کی بات کریں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامک ریاست یا مسلم کنٹرول ریاست بنائیں، نہ کہ قادیانی کنٹرول۔ اسی میں آپ کا بھی سروائیول ہے اور دوسروں کا بھی ہے۔ دوسرا راستہ آگ کا دریا ہے جس کو ابھر کر جو ہے وہ دیکھیے 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہوا تھا تو وہ ابھی تک وہ چیز جو ہے کہ باقی ماندہ پاکستان کو توڑا جائے وہ کبھی تھمنے کا اس کا نام نہیں آیا، اوکے، کیونکہ فورسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی رہی ہیں، جو قومیت کی فورسز ہیں، قوم پرست ہیں، وہ کبھی جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں ہیں، وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، یا کیا نام ہے، بلوچستان ہو، یہ وہ، لیکن کچھ ایونٹس ایسے ہسٹری میں آگے کہ وہ ایسے محسوس ہوا کہ وقتی طور پہ یہ چیزیں ختم ہو، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جب ایون افغان ریفیوجیز بھی جو یہاں آئے ہیں تو وہ بھی مطلب سیڈز کا کام کیا انہوں نے سیپریٹسٹ پشتونوں میں یا دوسری قوموں میں، تو وہ اندر خانی تو ایک چیز ڈیولپ ہوتی رہی، ہم نے کبھی اس کے اوپر جو ہے توجہ نہیں کی۔ اور اب کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹھان ہو یا کوئی بھی قومیت ہو، مضبوط وفاق میں ہی ان کا برائٹ فیوچر ہے، لیکن بشرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے نقص قادیانیوں کو یہاں ویک کیا جائے، کیونکہ قادیانیوں کا مفاد ہے کہ پٹھان آپس پنجابی پٹھان کا مسئلہ رہے، ان کی رٹ جو ہے، ان کی جو اسٹیٹ کے اوپر گرفت مضبوط رہے، لوگ اس کی طرف نہ آ سکیں۔ یہی حال بلوچستان اور دوسرے علاقوں کا ہے۔ تو اگر ہم ان کی سازش کا شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ریئلائز کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو یعنی وفاق کی پارٹی کون سی تھی 70s میں؟ وہ پیپلز پارٹی تھی، بھٹو کی تھی، اوکے۔ اس نے اپنی پارٹی کی روٹس جو ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، پنجاب تو تھا ہی اس کا مرکز، اور سندھ یہاں وہ یعنی دوسری بڑی پاور جو ہے صوبہ سرحد میں وہ پیپلز پارٹی بن کے ابھر رہی تھی، لیکن یہ سارا پروسیس ختم ہوا، اوکے۔ آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کے بعد یہاں کوئی قومی حکومت نہیں آئی، کوئی قومی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکی، اوکے۔ تو اس لیے کوئی پارٹی قومی نہیں بن سکی، تو اس وقت ضرورت یہ ہے قومی پارٹی ہو۔ جب قومی پارٹی ہوگی تو اس کا فطرتی سے جو سٹانس ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے؟ وہ قادیانیوں کی ہے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے صحیح مسلم اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں آتی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو جناب علی یہاں آج آپ دیکھ لیں انہوں نے ڈیلیبریٹلی سارے طاقتیں جو ہیں پنجاب کے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، جو غلط ہے۔ نواز شریف اور وہ کیا نام ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، ججز، آل دیٹ، یہ کون ہے؟ اب یہ پروپوگنڈا ساتھ میں مذہبی بھی کر رہے ہیں، دیکھیں جی پنجاب ڈومینیٹڈ ہے پاکستان، لیکن ریالٹی از ناٹ دس۔ پاکستان یہ مختلف لوگ آ جاتے ہیں حرام زادے آ کے، تو جناب اس قسم کی لبرل اور یہ اور وہ یہ غلط پروپوگنڈا کرتے ہیں، نام اصل نہیں لیتے، یا اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہیں تو آ کے بتائیں کہ آغا وسیم غلط کہہ رہا ہے، اوکے۔ پاکستان ہرگز پنجاب کا پنجاب ڈومینیشن نہیں ہے، قادیانی ڈومینیشن ہے۔ بدقسمتی سے اس میں پنجاب کے لوگ تو زیادہ ہیں، لیکن پنجاب کے عوام کے لیے قادیانی جماعت جو ہے وہ کچھ نہیں کرتی، بلکہ ان کا استحصال کرتی ہے، ان کو بدنام کرتی ہے۔ وہ سارے صوبوں میں بتاتے ہیں کہ جی یہ پنجاب ہیں، کیونکہ پنجاب نے ان کے خلاف سب سے زیادہ، تو اس چیز کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے۔ آج بھی اداروں کے اندر مختلف مسلمان جو ہیں، پٹھان مسلمان آئیں اور بلوچ مسلمان آئیں، اور وہ
جو ہے پاکستان کو اس تاثر سے نکالیں کہ یہ ایک پنجاب ڈومینیشن اس کنٹری